مل کر صلوات پڑھ دیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج شریف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وابی القاسم محمد وأهل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج مشریف ایک صلوات سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے پڑھ دے بآواز میں صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج مشریف سامعین محترم بزرگان دین یہ جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام میں سالانہ پروگرام سرکار کی ولایت کے حوالے سے ہو رہا ہے اور جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ اپنے علم اور اپنی بساط کے مطابق اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نظریے کا اظہار کرے چونکہ میرا تعلق ایک روحانی مرکز سے ہے کافی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں جو میری طبیعت سے واقف ہیں ہمارا مرکز ہم ہمیشہ مثبت کی پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں ہم اپنے عقیدے اور نظریے کی بات اعلانیہ طور پر کرتے ہیں اپنے نظریے اور عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اگر کسی صاحب کو ہماری دلیل پسند آ جائے تو بسم اللہ اگر کوئی ہماری بات ہماری دلیل کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے تو جبر نہیں ہے لا اکراہ فی الدین میں کوئی جبر نہیں ہے چونکہ بات ولایت کی ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں کافی صبح سے سن رہا ہوں آج کا جو دن گزرا ہے یہ غدیر سے کم دن نہیں ہے آج مباہلہ کا دن بھی گزرا ہے نا تو تھوڑا سا اس پر بات ہونی چاہیے مباہلہ کی بھی اور پھر آپ دیکھنا غدیر کا مقام کیا ہے غدیر کی اہمیت کیوں ضروری ہے اسی کے پیش نظر میں نے وہ آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہمارے مذہب کے بچوں کو بھی یاد ہے ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں بھی آیت مجید آتی ہے ہم آذان دیتے ہیں اس میں بھی اس آیت کا ہم جو بطور ثواب ہم تلاوت کرتے ہیں ہمارے ہاں کوئی بھی نیک تقریب ہو ہم اس آیت کو بطور ثواب پڑھتے ہیں جو آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے یہ ہے کیا اس کا شان نزول کیا ہے یہ کب آیت نازل ہوئی آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں دیکھیں معاف کرنا آپ شبینے پر نہیں بیٹھے یہ غدیر سننے کے لیے آپ صبح سے بے قرار بیٹھے ہیں تو ذرا ماحول غدیر والا بنائیں گے تو پھر غدیر سامنے آئے گی
ایک شخص آیا میرے چھٹے امام کے پاس آ کر کہا سرکار ہم نے یہ روایات میں پڑھا ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں مومنین کو اجتناب کرنا چاہیے چونکہ شیطان کی مشارکت ہو جاتی ہے. میں نفس روایت نہیں پڑھا، مفہوم روایت پڑھا ہوں چونکہ یہاں تقاضے ممبر ہے، مجھے کچھ باتیں کنایے سے کہنی پڑیں گی کہ معصوم کا فرمان ہے کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو مولا جب شیطان شریک ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو دنیا میں آئے گا وہ پھر انسان کا تو نہیں ہوگا نا، پھر وہ شیطان کا بن جائے گا. اور کسی کی پیشانی پہ یہ نہیں دکھا کہ ان میں انسان کا کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے. میرے معصوم امام کائنات کے امام مسکرا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنا ہو ان میں انسان کون ہے، انسان کا کون ہے، شیطان کون ہے، شیطان کا کون ہے. اس کے سامنے ہمارے دادے علی ولی کا نام لیا جائے، اگر وہ ہمارے دادے کا نام سن کر خوش ہو جائے وہ انسان کا ہے، جل جائے وہ شیطان کا ہے. اب تھوڑے سے بولیں گے آپ جو میرے جاننے والے ہیں، یہ ذرا چادریں کھولیں گے نا، جب آپ یہ چادر کس کر بیٹھیں گے تو پھر ہاتھ کیسے باہر آئے گا؟ یہ تھوڑا سا چادر سے ہاتھ نکالیں گے اور خدا جانتا ہے یہ ثواب ہے. یہ علامہ صاحب نے متواتر یہاں بیان کیا، میں یہاں جب تھا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ قیامت کے دن کان بھی بول پڑیں گے، آنکھ بھی بول پڑے گی. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ بلا خداوند عالم نے کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا. کان کیوں بولیں گے، آنکھ کیوں بولے گی، ہاتھ کیوں بولیں گے، وجہ کیا ہے؟ یہ گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھ بھی گواہی دے گی، زبان بھی گواہی دے گی. جب انسان نہیں چاہے گا کہ وہ نہ بولے تب بھی وہ ذات اسے بلائے گی بولو. زبان بھی بولے گی کہ بلا، کان بھی بولیں گے. تو جب بولنا ہے، انسان تو بولنے میں بڑا ماہر ہے جی، انسان تو بولتے ہی رہتا ہے، اس لیے سے نعتیں کہتے ہیں. طلاب دینیہ تشریف فرما ہے انسان بولتا ہی رہتا ہے، ناطق ہے انسان. جب انسان کی فطرت میں بولنا ہے، جب میں اور آپ نے ہر انسان نے بولنا ہی ہے، کیوں نہ ایسا بولیں کہ ہمارا بولنا عبادت بن جائے. ہم کیوں نہ ایسی چیز دیکھیں کہ ہمارا دیکھنا عبادت بن جائے. ہم کیوں نہ ایسی چیز سنیں کہ وہ سننا ہمارے لیے عبادت بن جائے. یعنی میں خلاصہ بیان کر دوں، کل قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے آپ سے پوچھے علی ولی کے متوالوں سے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، تو ہمارے بدن کے ذرے ذرے میں سے جز جز میں سے جو آواز نکلے بس وہ علی علی کی نکلے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بلا یہ آئے، یہ میرے بھائی آپ بڑے، اگر علماء کرام ہیں آپ کی مہربانی ہوگی تھوڑے پیار سے دیکھیں گے. تھوڑا میں نے پڑھنا ہے، میں گستاخی نہیں کرتا، میں نوکر ہوں آپ کا بھی، سب مومنین کا نوکر ہوں. تھوڑے حیران نہیں بیٹھیں گے، پریشان نہیں بیٹھیں گے. میں شعلہ بیان بھی نہیں ہوں، میں اتنا علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک حقیر فقیر سا آدمی ہوں. یہاں دعائیں لینے آ جاتا ہوں، علامہ صاحب کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، یہاں آ جاتا ہوں. تو تھوڑا سے آپ خوش بیٹھیں گے. یہ میرے ساتھ سبزواری صاحب جو ہماری تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے شعبہ تبلیغات کے معاون ہیں، اور یہ ایک پیغام لائے. یقیناً آپ نے پیغام سنا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے آدمی نے فالو کیا ہے پیغام کو. یہ پیغام یہی لائے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں، علی کی ولا حسین کی ادا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی ہے نا کہ بلا
کورسی چاہیے, ووٹیں چاہیے آپ کو, سیٹیں چاہیے آپ کو. ہاں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی, ان کو تختہ تو نہیں ملا لیکن ان کا تختہ ہو گیا ہے, ان کا تختہ ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ملا ان کو, نہ ملے گا. ہمیں یہ سیٹوں میٹوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو علی والے ہیں, چاہتے ہیں دنیا میں رہیں تو علی علی کریں, حسین حسین کریں. یہاں بھی ہمارا رشتہ علی حسین سے ہو, آخرت میں بھی ہمارا رشتہ علی اور حسین سے ہو. چونکہ دشمن بڑا تیز ہے, ماتمیوں کے روپ میں, علماء کے روپ میں. آپ دیکھتے نہیں علامہ صاحب کیوں یہاں یہ اتنا زور لگا رہے ہیں. یہ جمعے کے میں جو بیان فرما رہے تھے, جن ناپاک اور جسور لوگوں کی باتیں سنا رہے تھے. ہم کب تک سوئے رہیں گے, مجھے بتائیں آپ حضرات, ہم کب تک غافل رہیں گے؟ نہیں جی ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم سب کو مانتے. جی ہمیں کو کیا دیتا ہے, بات یہ نہیں ہمیں کو کیا دیتا ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں ہر سال میں پھر کہہ رہا ہوں, الحمدللہ باپ جسمانی بھی ایک بنایا ہے, روحانی بھی ایک بنایا ہے, مرکز ایک بنایا ہے. ہمارا علمی مرکز نجف الاشرف ہے, پاکستان میں ایک مرکز بنایا ہے جو نہ بکا ہے نہ جھکا ہے. آج تک اس نے ایسا کام کیا ہی نہیں کہ اسے معذرت کرنی پڑے, آج تک ایسا کام ہوا ہی نہیں. یہ سندھ کے میرے لاڑکانہ کے بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کے پاس گیا تھا, پوچھے آپ ان سے, ایسا کام کیا ہی نہیں ہمارے مرکز نے جس میں عزاداران امام حسین کو رسوائی یا ذلت جو ہے وہ اٹھانا پڑی ہو. سانحہ کوٹا ہوا, کوٹا میں آپ کے مومنین, ان کی وہ جانیں, قیمتی جانیں چلی گی. اس کے بعد 25 محرم آنے والی تھی. جو عزاداری کے دشمن ہیں, عزاداری کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں سیاست چمکانے کے لیے, لاشوں پہ سیاست کرنے والے, انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے جی, ہم پرانے روٹ سے جلوس نہیں نکالیں گے. ہمارے مرکز نے کہا ہے, ہماری قیادت نے کہا ہے, امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں کے روٹ کو تبدیل کرنا یا جلوسوں کو ختم کرنا جناب زہرا سے غداری کے مترادف ہے. اس شخص کو شیعہ کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جسے اتنی زندگی پیاری ہے وہ چھوڑ دے شیعت کو. لوگوں نے یہ سودا کیا, لیکن آپ جیسے ماتمیوں نے, عزاداروں نے, ایک کال کی ہمیں کیا حکم ہے, فرمایا تمہاری جان چلی جائے بے شک چلی جائے, امام سجاد کا جنازہ اسی راستے سے نکلے گا جہاں سے ان کے باب حسین کا جلوس نکلتا ہے. گورنمنٹ کو خود کہنا پڑا بھائی جہاں سے آپ کی مرضی ہے جلوس نکالیں. یہ لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے ہم مقتل کو سرخرو کر کے. سبحان اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے. جو شخص بھی بنیادی طور پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سچا عاشق عزادار بن کر, ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والا سچا موالی بن کر, جو بھی ہماری دینی روحانی مرکزیت سے اتفاق کرنا چاہے, شاہ صاحب کے پاس فارم موجود ہیں. انشاءاللہ ہمارے فقیر, خدا قسم ابھی بات ہو رہی ہے, ناصر صاحب بیٹھے ہیں, سرکار آیت اللہ کا شرائع صاحب کے ساتھ ہے, بہت بڑے جاگیردار ہیں, بہت بڑے جاگیردار ہیں یہ, لیکن مولا علی کے ولایت کا پرچار کرنے والے ان کے جوتے اٹھاتے ہیں. میں ان کی عظمت پہ سلام پیش کرتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا وہ جو ہمارے فقیر ہیں آقا جی, ان کے پاس تو ایسی رہائش ہے شاید ہم وہاں پر ایک دن نہ رہ سکیں. چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, بچیاں ہیں جوان گھر میں, اف نہیں کی, آج تک ہم نے آواز نہیں سنی. اس لیے کہ وہ سرکار امیر المومنین کے سچے عاشق ہیں, ان کی طرح رہنا خود اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. تو بہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارا عطا صاحب ابھی نہیں آیا, مگر وہ کہہ کے بیٹھ جائیں. تو یہ جاننے کی باتیں تھی قومیات کی, یہ بھی ضروری ہیں. ذاکر مولوی نہیں کرتے بیان, انہیں فیس پیاری ہے.
انہیں فیس پہ آ رہی ہے، وہ باتیں نہیں کریں گے، قومیات بیان کر ڈرتے ہیں، ہمدانی کو ڈر ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے، معصومین کا ڈر ہے، ان کا کھاتا ہوں ان کا گاتا ہوں۔ عطا صاحب آپ آگے ہیں، ملک الموت بن گرا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا بسم اللہ۔ میں آپ کے موصر علی ہیں، آپ کے موصر حسین ابن علی ہیں، میں نوکر ہوں آپ سب کا۔ بہرحال میں بھی ختم کرتا ہوں۔ مباہلہ کا دن گزرا ہے کہ بلا صبح سے غدیر کی بات ہو رہی ہے، مباہلہ کی بات سنیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے غیور قائد نے، فقیر اور کلندر قائد نے قوم سے 1 روپے کے روادار جو نہیں ہے قائد، جس نے فقر میں گزار دی ہے، جو غیر محرم سے ملنا گناہ سمجھتا ہے۔ ایک خاتون سابقہ وزیر اعظم چل کر گئی تھی، کہا میں نہیں ملوں گا، میرے جج نے قیدیں کاٹی ہیں، میں تو قوم کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے اس پورے ہفتے کو غدیر سے مباہلہ تک، غدیر سے مباہلہ تک، میں اور آپ تو یہ کہتے ہیں دین مکمل ہوا ہے، غدیر میں ہمارے کلندر قائد نے، فقیر قائد میں فکر دی ہے، دین نام ہے غدیر سے مباہلہ تک۔ غدیر میں علی نہ ہوتے، پوری توجہ سننا، غدیر میں علی نہ ہوتے، دین مکمل نہ ہوتا، مباہلہ میں سیدہ نہ ہوتی، رسالت کی صداقت مکمل نہ ہوتی۔ غدیر میں علی کی ولایت سے دین مکمل ہوا ہے، مباہلہ میں سیدہ کی صداقت ہے۔ صدیقہ سلام اللہ علیہ گئی ہے۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، دیکھیں صدیقہ سلام اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، کائنات قربان ہو جائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تیرے سائے پر۔ ایک نبوت کا حجاب ہے، ایک امامت کا حجاب ہے، آگے نبی ہے نا، پیچھے علی ہے، درمیان میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے۔ ایک نبوت کا حجاب ہے، ایک امامت کا حجاب ہے، خود جناب سیدہ پہ چادر تطہیر کا حجاب ہے، حجاب در حجاب در حجاب، 3 حجابوں میں سیدہ ہے، لیکن اللہ نے دیکھیں کتنی عزت عطا کی ہے۔ حجاب میں جا کر، جو اہل زبان حضرات ہے میں ان سے دعا لوں گا، ان کی سماعتوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سیدات 3 حجابوں میں جا کر، 3 حجابوں میں رہ کر، سیدات 3 حجابوں میں رہ کر، سیدہ نے اپنے سکوت سے اپنے بابے کے مد مقابل کو قیامت کے لیے شکست فاش دے دی۔ بولی نہیں ہے، بولی نہیں ہے، کیا کہا تھا نصارہ نے، کیا کہا تھا نجران کے نصارہ نے، یہ جو ہستیاں آئی ہیں اگر یہ کہہ دیں، اگر یہ کہہ دیں، ابھی کہا نہیں ہے۔ عطا صاحب آپ تو بڑے بڑے علماء واعظین کو سننے والے ہیں، ویسے بھی یہ ملتان جو چھوٹا لکھنؤ ہے، یہاں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، قبلہ کعبہ علامہ صاحب اسی شہر کے رہنے والے بہت بڑے ایک واعظ ہیں۔ جناب ان پنجتن پاک سے پہلے بھی تو تھے نا کچھ معصوم ہستیاں جو سچے ہیں، ہر نبی صادق ہے، صداقت ان کا حصہ ہے، ہر نبی سچا ہے، یہ اگر صداقت نہیں تو نقص ہے، وہ نبی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ضروری قبلہ کعبہ سرکار آقا محب شاہ جی، یہ ضروری نہیں کہ جو نبی سچا ہے وہ جو کہے وہ ہو جائے، یعنی جو ان کی صداقت ہے، سچ ہے، وہ مسلم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں جو وہ کہے وہ واقع ہو جائے۔ حضرت یونس کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہا تھا قوم والوں سے تم پر عذاب آ جائے گا، میں نے اللہ سے بات کر لی ہے کہ عذاب آیا ہے؟ آپ کسی علماء سے، مذہب کے علماء سے پوچھیں، کوئی عالم دین نہیں کہے گا
یہ بات بھی سچ ہے کہ نبی نے صحیح کہا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن واقعہ نہیں ہوا، واقعہ نہیں ہوا۔ وہ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، وہ کیسے انہوں نے دعا مانگی۔ عابد زاہد وہ عالم تھا جس نے ان کو رستہ بتایا، توبہ طیب کیسے کی جاتی ہے توبہ۔ جناب یونس کو چھوڑیے، جناب عیسیٰ کو لے لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، جب گزرے دیکھا ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، نئی دلہن بیاہ کر لائے ہیں، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوشیاں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ آج یہ گھر جو خوشی کا منظر پیش کر رہا ہے، کل یہ گھر ماتم کدہ بن جائے گا۔ لیکن دوسرے دن ان کے حواریوں نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ سرکار اللہ کے نبی وہ تو زندہ سلامت ہے، خوشیاں قائم دائم۔ فرمایا اچھا چل پڑے ساتھ۔ پوچھا کیا کیا تو نے؟ وہ بتایا صدقے والا عمل۔ کہا اچھا اپنا وہ اٹھاؤ، جہاں بیٹھی تھی وہ تکیہ جو تھا وہاں نیچے سانپ تھا۔ یعنی جناب عیسیٰ نے سچ کہا تھا۔ قبلہ جو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ قبلہ، بیٹا آپ نے پورا میرا کام خراب۔ صلوات پڑھ دی بابا جب۔ ایک یہ آگے ہے، ان سے میں ڈرا ہوا ہوں، جلدی کر رہا ہوں، میں غدیر اور مبالغہ کے دو لفظ کہنے ہیں، ختم کر دینی ہے میں نے اپنی بات کو۔ قبلہ فرما رہے 4 آدمی ہو رہے ہیں، ان کو پڑھا دو بس قبلہ تو پڑھے۔ نعرہ حیدری۔ میں نے کل 11 بجے جنازہ پڑھا، ایک 2 بجے پڑھا، ایک رات 11 بجے پڑھا، 12 بجے تلقین پڑھ کے میں نے کھانا نہیں کھایا، سیدھا میں پیر بدھائی آ گیا۔ وہاں سے لوکل بس بیٹھ کر میں سرگودا آیا، سرگودا سے میں بلا فاصلہ راستے ہی میں سے دوسری گاڑی بیٹھ کر ملتان آ گیا، سیدھا یہاں آ کے میں نے ناشتہ کیا صبح آ کر۔ اتنا تو مجھے تھوڑا سا حقابت دے دیں، مہربانی آپ کی ہوگی۔ یہ دنیا والوں کو پتا تو چلے یہ غدیر کیا ہے، مباہلہ کیا ہے۔ کیا اگر ہم یہ غدیر و مباہلہ مناتے کیوں ہیں؟ دیکھیں یونس نے کہا، سچ کہا، صادق ہیں، مگر جو کہا وہ واقعہ نہیں ہوا۔ جناب عیسیٰ صادق ہیں، جو کہا سچ کہا، مگر واقعہ نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ۔ اور یہاں بچے پوچھتے ہیں اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ کیا یہ عظمت ہے مختوم حیدری۔ وہاں نبی واقعے کے انتظار میں ہے اور یہاں واقعہ ان کی انتظار میں ہے۔ نعرہ حیدری۔ باسی جناب میرے خیال میں اتنی کافی ہے۔ یہ پہلے اسٹیٹ سیکرٹری ہے جنہوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، ویسے میں ہاتھ لگانے دیتا نہیں ہوں، میں حمدانی ہوں۔ یہ پہلے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں عطا صاحب نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ نوکر جو سرکار، آپ نے 20 منٹ کیا، میرے ابھی 20 منٹ 5 منٹ تو میرے ابھی 20 منٹ سے باقی ہیں۔ قدم چومے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے جناب، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ آپ قدم چومیں یا سر چومیں، دونوں جائز ہیں۔ سادات کا سر چومنا بھی عبادت ہے، قدم چومنا بھی عبادت ہے۔ بہرحال آپ یہ میری نوکری قبول فرما دیں، اور انشاءاللہ میرے بعد وہ جو ہیں شعلہ بیانی دکھانے والے موجود ہیں، انشاءاللہ سنائیں گے۔ اچھی بات ہے مولا کا، مجھے تو بس یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ آتے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ خداوند عالم آپ تمام مومنین کا یہاں بیٹھنا عبادت شمار فرمائے، اور یہ خوشیاں جو مولا کی آپ کر رہے ہیں، مولا آپ کو خوشیاں دکھائے۔ اور اس خوشی میں جو میری اور آپ کی دلی تمنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حقیقی خوشی اس دن ہوگی، ہماری حقیقی عید اس دن ہوگی جس دن پردے غیب سے ہمارا آقا مولا سرکار ظاہر ہو جائیں گے اور ہم آپ کا دیدار کریں گے۔ خداوند عالم ہمیں آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی اور حق بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ نفار فقہ جعفریہ کی بنیادی رکنشپ حاصل کرنی ہو، وہ جناب صدر صاحب سے وہ کہا سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر بھی موجود ہیں، پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ خداوند عالم آپ تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔